لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو، بزرگوں اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان چاہے تمام اس کے پاس آسودگی ہو، آسودگی سمجھتے ہیں نا، مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، تمام چیزیں ہوں، تمام اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں ہوں، تو تمام نعمتوں کو، دنیاوی نعمتوں کو اگر دیکھا جائے تو راک فیلر کے پاس جتنی نعمتیں تھی ہمیں نہیں مل سکتی. راک فیلر کے پاس جس نے آج جتنی دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں، راک فیلر کی ڈونیشن سے ہوئی ہے نا، اللہ نے کی ہے، لیکن ڈونیشن اس کا تھا. ہر انسان چاہتا ہے میں خوش رہوں، مجھے خوشی ہو، دل پہ خوشی ہو، دل پہ راحت ہو، اچھی. تو وہ ماحول بنتے بنتے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیسے بنتا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے، یہ ایک آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے، میرے بچے خوش ہوں، میری روحانی معاملات، ہر چیز میری پرفیکٹ ہو. یہ ہر انسان ہی چاہتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلمان ہو. مسلمان اگر کوئی چیز یہ چاہتا ہے اور اس کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کو یہاں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے. انگریز کو تو دنیا میں صرف اجر ہے نا، انگریز کو تو دنیا میں کریں گے اس کا اجر دنیا میں پورے کا پورا مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے تو آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ہمارے وہاں تو نعمتیں، آدمی سوچ نہیں سکتا اتنی نعمتیں ہیں. تو انسان کی بنیادی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں بالکل خوش رہوں، میری اولاد کی طرف سے، صحت کی طرف سے، روحانی کی طور پہ تمام میرے معاملات پرفیکٹ و اچھے ہوں. اب یہ چیز کو سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے نا، اس وقت دنیا کے اندر 250 ارب مسلمان ہیں. آپ کو تمام جگہوں پہ افراتفری نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے. تو کیا کوئی سمجھتا نہیں ہے؟ کسی کو فراست نہیں ہے تو ہی دنیا چل رہی ہے وہ، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. اب یہ جو مانگتا رہے گا اللہ سے، اللہ تعالیٰ رجوع اللہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ فراست دے دیں گے. جب ایک کافر کو فراست مل سکتی ہے اور وہ کام کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کہ مسلمان پہ شیطان اور نفس، اس کے دشمن اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. عزازیل جو تھا وہ تو عزازیل جنات تھا، شیطان جنات ہے نا، اور وہ فرشتوں کی مجلسوں کو خطاب کرتا تھا. ان کی علوم کی حد اور لیول تو دیکھی کیا تھی کہ فرشتوں کو خطاب کرتا تھا، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو یہ دنیا بنائیں گے اور کسی کو اپنا نائب بنائیں گے تو وہ مجھے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کو جمع کیا، مٹی کو جمع کر کے بنایا، آدم کو بنایا، آدم کو کہا کہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آگے سجدہ کرو. اب اس وقت تو شیطان نہیں تھا، آج تو ہمارے ساتھ وہ شیطان بھی دشمن ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. اور شیطان کے ساتھ ہمارے نفس اس کو کہتے ہیں کہ وہ خواہشات جو اللہ سے دور کر دے، وہ خواہشات جو اللہ سے دور کر دے، وہ اندر میں ان بلڈ اللہ نے ڈالا. اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے ہمیں، اللہ تعالیٰ آزمائش ہماری کرے کہ وہ دنیا میں بھیج رہا ہوں، اتنی اس کو نعمت دوں گا میں آخرت کے لیے. وہ میرا بن کے رہتا ہے یا شیطان کا بن کے رہتا ہے؟ ہماری یہاں تو یہ ہم دونوں طرف پاؤ رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اتنا افسوس کی بات ہے. میں آپ کو ایک مہینے کے پچھلے واقعات بتاؤں کہ ہماری مسلمانوں میں شدت ہے، ایکسٹریم ہے، بہت زیادہ شدت ہے. اب دو طبقے ہو گئے ہیں. کچھ طبقہ آدھا وہ ہو گیا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں اپنی بچوں کی شادیاں جا کر مدینہ منورہ میں کرتے ہیں، حرم شریف میں کر رہے ہیں. چلو وہ وہاں جو سیٹل ہے
جو وہاں کے مقیم ہیں پاکستانی وہاں کرتے تو کوئی بات نہیں. لگا اب یہاں کا جو بہت جس کے اوپر دینداری کا بہت زیادہ سوار ہو گیا ہے, ریلیجس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے لے کے جا کر 100 آدمی کو, 150 آدمی کو لے کر, 200 آدمی کو, 50 آدمی کو لے کر حرم شریف میں نکاح پڑھواتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہو گئے ہیں, ایک طرف وہ ہو گئے ہیں کہ جو بڑا کھانا کرتے ہیں, بہت ڈشز کرتے ہیں, اور جو پنجاب کا کلچر تھا وہ یہاں اپنا لیا انہوں نے. پنجاب میں شادی بغیر ناچ گانے, ناچتے ہیں وہاں پر, اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں بھی انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ اسٹیج کے اوپر آئے گی, دلہن بھی آئے گی, دلہا بھی آئے گی, ماں بھی آئے گی, بہن بھی آئے گی, بیٹیاں بھی آئے گی, تو وہاں آ کے اسٹیج کے اوپر ڈانس کریں گے, ڈانس کرنے. یہ ہو گیا. یہ دو طبقہ, بیچ کا طبقہ تو نہیں رہا. میں شادی میں گیا تو اچھا, بہت اچھا مان دیا, وی آئی پی ٹیبل پہ بٹھایا, اور مجھے لگا کہ کچھ سم تھنگ گوئنگ فشی بولتے نا. مجھے کوشش کی کہ جلدی جلدی میں چھوڑ کے چلے جاؤں, تو پتا چلا کہ وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے بعد جو ہمارے پروگرام شروع ہوں گے تو آپ انفٹ ہوں گے اس پروگرام کے لیے, تو آپ یہاں سے چلے جائیں, ٹھیک ہے. پھر بعد نکلتے ہوئے نے پوچھ لیا, بولا یار ہمارے یہاں وہ کیونکہ پنجاب کی سے بارات آئی ہے, پنجابی میں شادی کی ہے, تو لیکن اب پنجابی کی بات نہیں رہی ہے, اب ہمارے یہاں یہ کلچر ہو گیا. تو یہ ایکسٹریم, یہ ایکسٹریم, دونوں ایکسٹریم ہو گئے نا. دونوں ایکسٹریم ہونے سے نہیں بات بنے گی. اب یہ اگر 200 آدمی کو آپ مدینہ 100 آدمی کو لے جائیں گے, کتنا خرچہ ہوگا؟ 3 لاکھ روپے تو پر ہیڈ لگائیں گے آپ اس کو, وہاں رہنا, کرنا, کھانا کھلانا, سب کچھ کرنا. آپ اس کو کرتے ہیں, یہ سب نفلی عبادت ہے. دیکھیے آپ کو جب تک اللہ کا قرب, اللہ کی محبت کا اور اعتدال کے ساتھ اس تیل کو آپ اندر, دیکھیے سنگر مشین آپ لیتے ہیں نا, اس کے مینیول آتی ہے, ایک مشین خریدتے ہیں نا, اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, مینیول آتی ہے. آپ اس کو اس طرح مینٹین کریں گے, یہ تیل ڈالیں گے, اسی پارٹس کو چینج کریں گے, تمام آتا ہے, تو وہ فٹ چلتی ہے, چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک روح دی ہے, ایک جسم دیا ہے, اور دونوں کا پروٹوکول دیا ہے کہ روح کو آپ نے یہ غذا دینی ہے, جسم کو یہ غذا دینی ہے. روح کو غذا, جسم, دو چیزیں ہیں. جسم کی تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ واکنگ کریں, یہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, یہ ٹیسٹ کروائیں, یہ فلانا لے لیں, حب اعصاب لے لیں. جسم کی تو بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جو روح کی بات وہ ہے, دو چیزیں ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے, ہمارے حضرت والا اس کو بار بار دہراتے تھے, میں بھی سنا سکتا ہوں, لیکن بہتر یہ کہ حضرت والا کے الفاظ میں سنیں گے تو میں کبھی کبھی اس کو دہراتا بھی رہتا ہوں, سنتے بھی رہتا ہوں. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب راک فیلر, بل گیٹ وغیرہ ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں تھے. اگر آپ ڈالیے گا اس کے اندر, اے آئی کے اندر دیکھیے گا راک فیلر کی ہسٹری سے, دیکھیے گا, یا میں نے بھی کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے. وہ اتنا بڑا آدمی تھا, دنیا کے تمام تیل کے جتنے, اس وقت تیل کی جنگ ہو رہی ہے نا, ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے, بیسیکلی اٹس اے وار اگینسٹ اسلام, اٹس اے وار اگینسٹ چائنا. دونوں جنگیں ایک ساتھ کھیل رہے ہیں. دیکھیے کاروباری کس کو کہتے ہیں؟ کاروباری اس کو کہتے ہیں کہ مین کلز 3 birds with 1 stone. اگر ایک پتھر سے آپ ایک پرندہ مار سکتے تو یو آر اے فیلئر کاروبار کے اندر. ایک پتھر سے 2 پرندوں کو مار لو تو بولتے ہیں ہاں یہ کامیاب ہے, اور 3 پتھر کو مار لو تو وہ ٹاپ کا کاروباری ہے. بل گیٹ اور یہ لوگ سب ایک بڑے بڑے دنیا کے لارڈ ہیں, کاروباری. تو بہت سارے لوگ آ گئے نا. تو اگر ان کو, راک فیلر کو 53 سال کی عمر میں بیماری ہو گئی, اور بیماری ہونے, میں نے پہلے بھی کہتا ہوں, سنا ہے, دوبارہ سن لیجئے, بیمار ہو گئے. جب بیمار وہ ہو گئے تو ڈاکٹرز نے میٹنگ بلائی, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو میٹنگ, بورڈ بیٹھتی ہے, سب کچھ بیٹھتا ہے نا. جب وہ سب بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو اگر زندگی دینی ہے تو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اس کو صرف کھانا بند کر دو اور صرف سوپ پلاؤ. اب تھوڑے دن سوپ پیتے پیتے یہ تو تھک گئے, ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جینے کا کیا فائدہ, پوری دنیا ہو, آئل ہو, جہاز ہو, سمندر ہو, آئی لینڈ ہو, تمام چیز ہو. تو انہوں نے بورڈ کی میٹنگ بلائی. جب اس کی ایٹ ایج آف 25 سال کی عمر میں یہ ریچسٹ مین دنیا کا ہو گیا تھا, 53 سال کی عمر میں اس کو یہ بیماری ہوئی, کہ ایسی بیماری ہوئی جو ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر سکے کہ کیا بیماری ہے. بہرحال بورڈ ڈاکٹروں نے یہ طے کیا کہ یہ 1 سال زندہ رہے گا, 1 سال ود ان 1 ایئر, یعنی 1 سال کے اندر یہ مر جائے گا. اس نے سب کو, ڈائریکٹر کو بلایا, بورڈ کو بلایا, تو اس نے کہا کہ میری جتنی بھی ویلتھ ہے نا, میری جتنی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, میں سب اس کی چیریٹی کرتا ہوں. پوری کی پوری چیریٹی کر دی, 0. اور کہا کہ اس کے ڈیولپ کی جائے کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے, کیا بنتی ہے. تو جب وہ راک فیلر نے سب اتنے پیسے دیے, اس کے بعد یہ جتنی ہماری اس وقت جو دوائیاں نکلی ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ وہ راک فیلر کی وہ پیسوں سے R&D کر کے, ایک دوائی جب ریسرچ کرتے ہیں نا, اس کے بعد 100 کروڑ روپے خرچہ ہو جاتا ہے ان کا, کیونکہ کرتے کرتے 3-4 سال کے بعد یہ دوائی کو باہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ راک فیلر نے سب کچھ دے دیا, 53 ایئرز ایج.
54 में इसको गुजर जाना था, 54 का साल आया, इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर बराबर चेकिंग चल रही है, देख रहे हैं जब इसने वेल्थ पूरी दे दी तो इसकी तबीयत बेहतर होने लग गई। जब बेहतर होने लग गई तो डॉक्टर परेशान, 53 से 60 पे पहुंच गया तो डॉक्टर कहते ये मुमकिन कैसे, कहाँ गई वो बीमारी, इसको समझ में नहीं आ रही। 60 से 70 पे पहुंच गया, 70 से 80 पे पहुंच गया, 80 से 98 साल की उम्र में उसका इंतकाल हुआ। अब उसके ऊपर ये रिसर्च करते करते थक गए, इनके इसका हमें इसका कोई हल नहीं मिला कि अल्लाह ताला ने इसको ये नेमत दी, जब उसको ये नेमत मिल सकती है रॉकफेलर को। हम ईमान वाले हैं, हुजूर का सदका है, हुजूर का वसीला है, उस हुजूर के वसीले से क्या हमें नहीं मिल सकती, हमें भी मिल सकती है। वो सिंसियर था, अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, औलाद के लिए विरासत छोड़ के नहीं गया, पूरी जितनी दुनिया की कायनात है सबके लिए दौलत उसने बांट दी। हम तो कंजूस हैं, हम तो सांप बन के बैठे हैं, हम तो देंगे, चुन चुन के गिन गिन के देंगे, गिन गिन के देने के बाद अपनी औलाद का पहले फिक्र करेंगे। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग, हम हमेशा बात करते हैं। इसमें एक मैं आपको हदीस, मुझे एक अजीब व गरीब मैंने एक किताब के अंदर मिली, वो मैं लाया हूँ, वो सुन लीजिए रॉकफेलर के बाद, है ना। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला से मरवी है, उन्होंने कहा है, देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, ये मैं पहली दफा सुना रहा हूँ मैं, और ये ऊपर से निकल जाएगी अगर आपने ध्यान ना दिया तो पूरा, ठीक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला मरवी, उन्होंने कहा कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक रोटी खैरात करूं, आपके नज़दीक ये ज़्यादा पसंदीदा है या 100 रकात पढ़ूं? आपने इरशाद फरमाया कि रोटी की खैरात करना मेरे नज़दीक 200 रकात नफल से अफजल है। खत्म हो गई ना बात। फिर आप सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं ये देना है, ये देना है, लेना है, तीजिए जितना। ये 2.5-3 वाली बातें ना करें हमारे, जो कर सकते हैं। हर एक की आसूदगी अलग अलग है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कम कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई मुस्कुराहट दे सकता है, कोई मशवरा दे सकता है, कोई किसी को कुछ हेल्प कर सकता है, ये कुछ ना कुछ तो कुछ कर सकता है ना इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए और आगे, या ये 100 रकात नमाज पढ़ूं, आपने रोटी खैरात करूं, आपके नज़दीक ये ज़्यादा पसंदीदा है, या ये कि 100 रकात नमाज पढ़ूं। आपने इरशाद फरमाया 100 रकात नमाज पढ़ूं नफल, ये अफजल है। फरमाया कि एक रोटी खैरात करना मेरे नज़दीक 200 रकात से नफल अफजल, ज़्यादा पसंदीदा है। मैंने अर्ज़ किया कि एक लुकमा हराम का छोड़ना आपके नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है या 1000 रकात नमाज अदा करना? आपने फरमाया एक लुकमा हराम का छोड़ना मेरे नज़दीक 2000 रकात नफल से भी ज़्यादा पसंदीदा है। ये नज़रतुल मजालिस से मैंने कॉपी करके लाया हूँ मैं। मुफ्ती साहब बैठे हैं तो मैंने कहा जरा इसमें अगर देखना चाहें तो देख भी ले, क्योंकि एक मुफ्ती साहब ने मुझे मक्का मस्जिद में पकड़ लिया, मुझे कहा कि आप काले कपड़े के लिए मना करते तो कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा ये फ़लानी किताब में फ़लानी सफ़ा किताब के अंदर है। तो मुझे कहा कि आप मुझे इसकी कॉपी दे सकते हैं या मुझे तो मैंने इसका फ़ोटो कॉपी करके बनाकर किताब का रेफरेंस नंबर, जिल्द नंबर लिखकर मैंने इसको भेज दिया। अभी मुझे कमेंट्स नहीं आए हैं, कल में आ जाएंगे। उसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया है कि जो काले कपड़े पहनता है ये जहन्नम की लिबास है, काला कपड़ा जहन्नम का लिबास है, और वो गमज़दा पसंदीदा लिबास नहीं है, तो गमज़दा रहता है, उदास रहता है। तो मैंने उस कॉपी से इनको भेज दिया। तो मैंने कहा ये भी अगर कोई मांगे तो मैंने इसके लिए कह दिया कि ये नज़रतुल मजालिस की ही बात है, ठीक है। अच्छा सुनिए आगे। फिर मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत का छोड़ना, फरमाया गीबत का छोड़ना आपको ज़्यादा पसंद है या 2000 रकात अदा करना? आपने फरमाया गीबत का छोड़ना तो मेरे नज़दीक 10,000 रकात नफल से भी ज़्यादा पसंदीदा है। हम बात पे किसी को पकड़ के लेकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर, इसकी उसकी बात की, कुछ किसी की नहीं तो सियासतदानों की तो बात लेकर बैठती है ना, गीबत ही है ना। हमें करना है, कोई हमसे कोई फ़र्क पड़ जाना है। मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बंद फरमाए, बोलते थे, फरमाते थे कि बेटा खाली इसकी हेडिंग देखा करो, आप डिटेल में मत पढ़ो तो तजस्सुस पैदा होगा। इतना आपको दुनिया में रहने के लिए इतना काफ़ी है कि आप हेडिंग आपको पता हो, इससे ज़्यादा मालूमात होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। खामोखा हम अपनी फिर कहीं बैठेंगे, दोस्तों में बैठेंगे, मालूमात ज़्यादा होगी तो उसकी बात लेकर बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये तो गिबत की बात हो गई। फिर मैंने कहा कि बेवा की हाजत का पूरा करना आपको ज़्यादा पसंद है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या 10,000 रकात अदा करना?
آپ نے فرمایا کہ بیوہ کی حاجت کو پورا کرنا میرے نزدیک 20,000 رکعت نفل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اب یہ سنیے گا، یہ بات ہماری ہے، یہ ہماری بیٹیاں خواتین کے لیے خاص کر کے یہ اہم چیز ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے یا مسجد میں بیٹھنا؟ آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک ساتھ کا بیٹھنا میرے نزدیک مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہے نا، ہمارے حضرت والا تو اکثر فرماتے تھے گھر میں سنجیدہ مت رہو، گھر میں مذاق مستی کرو، بات کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے اوپر غزوہ ہو رہے ہیں، رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کے بعد ابو بکر اور عمر کو لے کر بیٹھے ہوئے مشورے ہو رہے ہیں، گھر کے اندر آتے تھے تو باہر مسجد کے چھوڑ کے آتے تھے۔ ہم تو گھر میں لے کر سب آ جاتے ہیں نا، ٹینشن، کام کاج، یہ لاؤ وہ لاؤ، فلانا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کوشش کرنی چاہیے گھر کے اندر آنے کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کچھ باتیں کر لیں، کچھ مذاق مستی کر لی، کچھ جو جس کی جیسی حیثیت، وہاں سنجیدہ نہیں رہنا۔ ہمارا حضرت والا تو کھل کے کہتے تھے سنجیدہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کبر ہوتا ہے، کبر والا آدمی سنجیدہ رہتا ہے، ہوا نہیں کرنے دیتا کسی کو، ان کو بچے اچھے نہیں لگتے، شور نہیں مچانے دیتے، سب کچھ کرنے دیجیے اس کو، اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، اہل و عیال کے ساتھ ایک ساتھ کا بیٹھنا میرے نزدیک، میری اس مسجد میں، مسجد نبی کی بات ہو رہی ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ پھر میں نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، پھر میں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا آپ کے نزدیک افضل ہے یا رائے خدا کے میں خرچ کرنا؟ آپ نے فرمایا تمہارا 1 درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا میرے نزدیک راہ خدا میں اشرفی خرچ کرنے سے افضل ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے سلوک کرنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یہ 1000 برس کی عبادت؟ 1000 برس کی عبادت فرمایا، پھر قرآن کریم کی حدیث کی ایک آیت ہے اس کے اندر پوری ہے نا، فرمایا والدین کے ساتھ سلوک کرنا میرے اور خدا کے نزدیک 2000 برس کی عبادت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ راک فیلر کیا حیثیت رکھتا تھا؟ ہمارے تو اللہ کے حبیب نے ہمیں 1400 سال 1500 سال پہلے سب یہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتے، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ چپک جاؤ، جیسے بھی چپک جاؤ گے۔ بیٹا کے پاس جو طاقت ہوتی ہے ماں باپ کی طاقت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان چلتا ہے، دشمن جو ہے ہمارے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان نے عزازیل نے کمانڈو متعین کیے ہوئے ہمارے مسلمان کلمے والوں کے لیے، اور کمانڈو کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے، جب باپ کی ایک آہ نکلتی ہے یہ سیدھی اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ باپ کے ساتھ کوشش کر کے اگر جس کو حیات ہے تو ساتھ رہے، چپک جائے۔ اگر دنیا سے فانی چلے گئے ہیں تو اس کے کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے۔ ابا جیسے زندگی میں کرتے تھے ایسے ان کی موت کے بعد بھی اس کے ایک تبارک آپ بھیج رہے ہیں، کلمہ بھیج رہے ہیں۔ کلمے کو تو بڑھاؤ دوستو، کلمہ کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟ کلمہ 70,000 کر کے ایک دفعہ والد صاحب کو، والد اور والدہ کو دے دو، ایک والد والدہ اور شیخ کو دے دو، ایک پوری امت کو دے دو، ان کا فیض آج بھی ملتا رہے گا، کیونکہ فیض دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات دیکھے گی یہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے، بلکہ مخلوق دنیا سے چلی گئی پھر بھی محبت کرتا ہے۔ ہم دنیا میں کام کاج دنیا کے اندر چکروں میں ہم لگے ہوئے، کسی کو ٹائم ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو راک فیلر کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ 98 ایئرس، اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی، اور میں جب نیو یارک گیا نا تو میں نے راک فیلر سینٹر کے اندر میں خود گیا وہاں پر نیو یارک کے اندر، اس کی میں نے وہاں جا کر کتابیں بہت ساری لائبریری بھی بنی ہوئی ہے نیو یارک کے اندر نا۔ تو بڑی انہوں نے اسی پیسوں سے آتے گئے، کیونکہ یہ لوگ تو پیسے آتے ہیں، اتنا فنڈ تھا، ڈپازٹ کروا دیا، اس کا ان کو انٹرسٹ ملتا رہا، پھر دوائیاں ریسرچ کرتی رہے، ان کو وہ دیتے رہے۔ اللہ کی یاد کا تیل، اب سکون ہمیں چاہیے، طے یہ ہوا نا، فائنل یہ ہوا، ہمیں راحت چاہیے، سکون چاہیے، آرام چاہیے، خوشی چاہیے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، کام ہے، کاج ہے، تمام میں سکون چاہیے۔ سکون کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی یاد کا تیل، اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا کہ میں نے کہا نا یہ میں پڑھ کے سناؤں تاکہ اس کی آپ کو صحیح لذت مل جائے، ہے نا۔ ایک آپ کو ویسے ہی میں کہہ دوں گا تو بہت ساری چیزیں رہ بھی جاتی ہے، اور یہ اللہ والے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو چڑیا تھی، ہم تو رہ گئے پر۔ ہاں، حضرت والا ساتھ میں کہتے تھے کہ اڑ گئی چڑیا رہ گیا پر، بھائی کچھ بیٹھ لاؤ، سیکھ لو، اس میں صحبت اور تعلق بنا لو اپنا۔ یہ کبھی کبھی آنے کو آنا نہیں کہتے، آنا جب کہتے ہیں کہ جب جس دن جو مجلس ہو ریگولر 5 منٹ پہلے آئیں گے اور 5 منٹ بعد میں جائیں گے،
ہر کام کے اوپر آپ پریورٹی کر دیں گے, پھر دیکھیے کیسا فیض ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے. فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. شیخ کچھ نہیں دیتا, شیخ آپ کو ملتا ہے آپ کی طلب سے ملتا ہے, آپ کی فکر سے ملتا ہے. ایک آدمی یہاں بازو میں رہتا ہے, یہ مجلس میں آ گیا, ایک آدمی ڈیفینس میں رہتا ہے, یہ آ گیا, کیا دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ دونوں میں فرق ہوگا آنے میں. اب اس کے بعد جو سٹیج ہے یہ ہے کہ آدمی فکر کے ساتھ اس میں ایسا لگا ہوا ہوتا ہے. ہاں انسان مجبوری ہے, کوئی آنا جانا ہو گیا, عمرے کے لیے چلا گیا, بیمار ہو گیا, وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سنیے, اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا, اگر ہماری یاد کا تیل دل میں ڈالو گے تو تمہارے دل کی چین کی ضمانت اور کفالت میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. چاہتے ہو نا, یہ چاہتے ہو کہ میری فیکٹری بن جائے گی تو سکون ملے گا, بچے ہو جائیں گے ملے گا, شادی کر لوں گا تو ملے گا. ایک صاحب سے پیار سے تعلق تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی کوشش کریں نا, ہم سنت پہ عمل کر لیں, کچھ کر لیں. بولا ہاں اب ایک بچی کی شادی رہ گئی, یہ شادی ہو جائے تو پھر میں اس کے اوپر غور کر کے انشاءاللہ اس کے اندر میں آ جاؤں گا. میں کب پتہ نہیں, زندگی ہے, چڑیا ہے, اڑ گئی, پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا کہ اگر ہمارا یاد کا تیل دل میں ڈالو گے تو تمہارے دل کے چین کی ضمانت اور کفالت میں کروں گا. اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل لگایا, کسی اور سے دل لگایا, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے کسی اور سے دل لگانا. دنیا کی کوئی بھی چیز, غیبت ہے, بدگمانی ہے, آنکھ کا گناہ ہے, کان کا گناہ ہے, زبان کا گناہ ہے, کوئی بھی شہوت کے گناہ ہے, نفس کے گناہ ہے, کسی چیز میں ہم نے دل لگا لیا. رہنا ہے دنیا میں, کشتی میں بیٹھ کر سفر کر کے پہنچیں گے منزل مقصود پر, پانی کو اندر مت آنے دیجیے. پانی اندر آ گیا وہ تباہی و بربادی ہے. فرماتے ہیں 0 پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے. جہاں آپ نے گناہ کا سوچا وہاں سکون باہر نکل جائے گا. یہ دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی. اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اونٹ کے یہاں عطر والے دوست کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو عطر کی اونٹ کی خوشبو کب آتی ہے؟ جب اگر اونٹ بھی لگا ہوا ہو, ساتھ میں گندگی بھی پڑی ہوئی ہو, تو اونٹ کی خوشبو ختم ہو جائے گی. خوشبو لینے کے لیے جہاں گناہ شروع ہوا, آغاز ہوا, وہاں سے یہ سکون باہر نکل جاتا ہے. 0 پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے. یعنی ابھی گناہ کیا نہیں ہے, صرف ارادہ کیا ہے, اسکیم بنا رہا ہے کہ آج کوئی گناہ کا مزہ لیا جائے. ارادہ کرتے ہی اس کے دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے, اف کتنا تاریک ہے گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. نیک بندوں کی دنیا سبحان اللہ. نیک بندے کون ہیں یہ بھی بتا دوں. حج اور عمرہ کرنا, ہر وقت تسبیح پڑھنا ابرار کے رجسٹر میں داخل نہیں ہے. آپ دیکھیے نا میرے دوستو, انسان چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں, اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ترقی کہتے کس کو ہے. اصل ترقی تو 2 چیز ہے نا انسان کا, ایک جسم ایک روح ہے. روح ہماری یہاں ہیڈ ہے, اوپر ہے. روح اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو جسم کتنا بھی مضبوط کر لے, ہے نا. آپ نے میں یا پاکستان چوک کے, اب تو آپ لوگوں کو بڑی عمر کے لوگوں کو ان کو پتا ہوگا کہ بھولو پہلوان, اسلم پہلوان, گوگا پہلوان ہوتے تھے, ان کے اکھاڑے ہوتے تھے. ان کا اکھاڑا پاکستان چوک کے اوپر تھا. میں وہاں گیا ہوں, میں نے تھوڑی ورزش بھی کی ہے. تو یہ جتنے بڑے پہلوان تھے نا سب, یہ 50 کی عمر کے اندر سب مر گئے. کوئی 48 میں مر گیا, کوئی 45 سال کی عمر میں مر گیا. اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا کھانا کھا رہے ہیں, اتنا جسم کو بناتے رہے. جب جسم کو آپ خالی بنائیں گے, روح کو نہیں بنائیں گے, تو آپ تو درندے بن جائیں گے. آپ تو کسی کو جانے نہیں دیں گے. آپ کی شہوت اتنی غالب ہوگی, نفس اتنا غالب ہوگا کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا, ہے نا. اصل چیز روح ہے, سمجھ میں آ جانا چاہیے. دیکھیے انسان جو بنا ہے نا وہ مٹی سے بنا ہے, پکی بات. ایک پلین حضرت والا نے بمبے کے اندر یہ سنائی تھی, میں نے پہلے بھی سنائی ہے, دوبارہ سناتا ہوں. بمبے کے اندر ہمارے یہاں سے جو بزرگ جاتے تھے تو وہ وہاں پر کوئی میمن ایک کاروباری ہے عطریات کا, تیل کا, انہی کے یہاں ٹھہرتے تھے. اسی طرح نیو یارک جاتے تھے تو ہمارے وہ بھی ایک میمن ہے وہاں پر, نام نہیں لیتا میں, ان کے یہاں نیو یارک میں کوئنس میں ٹھہرتے تھے سب ہمارے بزرگ. تو ہم مٹی سے بنے ہیں. پلین جو بنا ہے اتنا بڑا اڑتا ہے, ٹنوں کے حساب سے پلین ہوتا ہے, کتنا بڑا. اب تو کیسے بڑے بڑے پلین آ گئے ہیں, ہاں آسمان میں اڑتا ہے. وہ پلین کی جو دھات ہے وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے. چلانے والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی مٹی کا ہے. اچھا جو اس کو چلاتا ہے وہ تیل, اس کو فیول جلاتا ہے. جو آج جنگ ہو رہی تیل کی, وہ تیل بھی زمین سے نکلتا ہے. تو سب زمین تو ہو گئی. اب آپ نے زمین سے تیل کے اس پلین کو, آپ کی جسم ہے, جسم کے اندر روح ہے, سب مٹی کا ہے. اب وہ پلین کے اندر جب وہ اسٹارٹ کرتا ہے, اگر یہ تینوں چیزیں ہوں, اگر وہ اسٹارٹ کرے اور اسٹیم نہ بنائے, پاور نہ بنائے, جو ہم اس کو کہتے ہیں تعلق مع اللہ, اللہ سے تعلق نہ, تب رجوع اللہ بنے گا. تعلق نہیں بنے گی, تعلق اسٹیم ہے.
جب پلین کی اسٹیم بنتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو وہ ہو کر کے اڑنا شروع کرتا ہے. میں نے خود کاکپٹ کے اندر بیٹھ کر اس کے بارے میں، کاکپٹ کے اندر بیٹھا، پرویز صاحب تھے پائلٹ تھے، یہ ایئر بلو کے اندر شہید ہو گئے، تو وہ میں نے کاکپٹ کے اندر وہ میں تعلق تھے، بٹھا لیتے تھے، بولتے باتیں کرتے تھے. تو بہت ساری چیزیں مجھے عجیب ایسی لگی کہ واقعی کوئی وہاں اگر کاکپٹ کے اندر اگر بیٹھ کر چلے جاؤ نا، میں جاتا تھا جدہ جاتے تھے تو کاکپٹ میں بلا لیتے، بیٹھ جاتا تھا تو واقعی نظر آتا تھا. تو ویسے تو یقین ہے کہ اللہ پاک ہے، لیکن اس کاکپٹ میں بیٹھ کر پلین کے ساتھ بیٹھنا، وہ تو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ہستی ایسی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اور جب وہ لینڈ کرتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا بڑا پلین، اب اس کے اندر آپ نے اسٹیم پیدا کر لی. اب اسٹیم تو پیدا کر لی، آپ کا تعلق تو ہو گیا پلین کا، آپ نے اسٹارٹ کر دیا، اڑنا شروع کر دیا. اب رجوع ہو گیا، آپ نے اڑنا شروع کر دیا. اگر کوئی دشمن آ جائے، اس کو ڈرون مار دے، ایک پرندہ پلین کے اندر داخل ہو جائے، انجن کے اندر داخل ہو جائے، تو پلین کو نقصان ہوتا ہے یا گر جاتا ہے، تباہی بربادی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کے اندر، انسان کو ایک چاہیے شیک چاہیے. اب ملنا شیک سے نہیں، دیکھیے پائلٹ سے نہیں مل رہا اس کو، پائلٹ تو صرف فنکشن کرتا ہے، اس کو وہاں کان کے اوپر ایک لگا ہوا ہوتا ہے، یہ کیجئے، لیفٹ کیجئے، رائٹ کیجئے، فلانا کیجئے، یہ کیجئے، یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو پائلٹ تو کچھ نہیں کرتا، شیک کچھ نہیں کرتا. شیک کے ساتھ آپ اگر اعمال ایسے کریں گے، اعمال کرنے کے بعد اس کو پریزرو کریں گے. ہمارے آپ کا کیا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ 250 کروڑ مسلمان دنیا میں اعمال تو کرتے ہیں. پہلے عمرے میں تو اتنے آدمی نہیں ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے 1983 کے اندر حرم شریف کے اندر میں نے تھانوی صاحب کو دیکھا ہے، ان کے والد اور بزرگوں کو دیکھا ہے میں نے، پہلی صف کے اندر بیٹھے رہتے تھے، اشراق تک بیٹھتے تھے. اب بابا عبدالعزیز تھا، آگے بنا ہوا بھی نہیں تھا، اور حرم شریف کو دیکھ کر مناجات مقبول پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. میں نے ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی طرح وہاں دیکھا تھا اس زمانے میں. اب تو سب ختم ہو گیا، ایک دفعہ جاتا ہے پھر آ ہی نہیں سکتا. پھر بھی رزلٹ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ اسٹیم تو پیدا ہو رہی ہے، لیکن اسٹیم کو پریزرو نہیں کر رہے، سنبھال نہیں سکتے. ہم گناہ ساتھ کر دیتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دوائی بھی دے گا، کہے گا یہ دوائی کھانا اور یہ پرہیز کرنا. آپ پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی میری فائدہ نہیں کرے گی. ہم نے دوائی کھانا تو شروع کر دی. ہم پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کو نہیں تھا، چولہے نہیں جلتے تھے. آج چولہے جلتے ہیں، بہترین کھانا ہوتا ہے، ڈشز اب بہت ساری ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی کیا ہے، رزلٹ نہیں آ رہا. اس کے لیے کہ ہم جب کھاتے ہیں نا، یوں صبح شام ہوتی ہے، عمر تمام ہوتی. ہمارے حضرت والے ہنس کے کہتے تھے رات کو بہت سارا امپورٹ کر لو، مختلف کھانا کر لو، اور صبح باتھ روم میں جا کے ایکسپورٹ کر دو، کچھ بھی نہیں بچا. تو ہماری یہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کی نافرمانی وہ پرندہ ہے جو انجن کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بیوی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنی کرتی ہے. شوہر ہے، بیوی کو ناراض کرتی ہے. شوہر ہے، بچوں کو، گھر کا، معاملات کا، معاشرات کا، توحید کا، اخلاق کا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا ہماری ایک نفلی عبادت تھوڑی ہے اس کے اندر. تو ہم اس کو پریزرو نہیں کر سکتے. عبادت تو کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے وہ عمرہ کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے وہ نفلی عبادت کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے، خلوت اور جلوت کی دونوں حفاظت کرتا ہے. اگر دونوں کی حفاظت ہوگی تو بات بنے گی. اگر دونوں میں سے ایک بھی چیز اگر 19-20 ہو گئی تو ختم، پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. تو نیک بندے کون ہیں؟ جو مال کماتے ہیں پھر اس کو سنبھالتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. اور اس نیک ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یہ بات ہے نا اس کے اندر. تو اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی بات ہے میرے دوستو، ہم نے جتنی بھی عبادت کر لی، جتنی بھی ہم نے کام کر لیے، لیکن سب کے سب اکثر یہ نظر آتی ہے. آپ کا وہاں جائیے، اب تو ماشاءاللہ سعودی کے اندر بہت اچھا ہو گیا ہے، حالات بہت بہتر ہو گئے. لیکن ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، مشکل زمانہ دیکھا ہے، جس کے اندر یہ اتنے ایروگنٹ ہوتے تھے، عرب کے اندر اتنے سخت ہوتے تھے کہ ہمیں وہ بالکل حقیر سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں، ہمیں رفیق کر کے آواز دیتے تھے. آج حالات دنیا کے تبدیل ہو گئے ہیں تو ہمیں بہت اچھا معزز، ہمیں عزت بھی بہت ساری مل گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہماری اگر بہت سارے لوگ عبادت تو کر لیتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، بچتے ہیں، لیکن ان کی خلوت پاک نہیں ہوتی. جلوت میں تو پاک ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، پاکی، نماز، سب چیزیں ہیں، کام آئیں گے، عاجزی ہوگی، ان کی انکساری ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی. لیکن آپ کو ان کی جو علیحد کی گھر کی جو خلوت ہے اس کے اندر آپ کو پاکی نظر نہیں آئے گی. جب وہ پاکی نہیں ہے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آپ عبادت کریں گے، لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ روئی کی طرح سب کو اڑا دیں گے. تو نیک لوگ کون ہیں؟ سکون والے کون ہیں؟ راحت والے کون ہیں؟ ابرار.
ابرار جنت میں جائیں گے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار، فجار کون ہے؟ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں کون جائیں گے؟ جس کا مسلمان ایمان والا ہوگا، تزکیہ ہوگا۔ جنت میں ناپاک کوئی نہیں جائے گا۔ جب جنت میں جائیں گے تو اس کو تزکیہ یا تو دنیا میں کرا لیجئے یا جہنم میں کروا لیجئے، یہاں سے روح کو صاف کر کے روح کا تزکیہ ہونے کے بعد وہ جنت میں جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے اللہ کا فضل ہو، اللہ سے مانگے، اللہ یہی ہمیں تھوڑی سی تکلیف میں، تھوڑی دعوتوں میں، تھوڑے آنے جانے میں، تھوڑے گھر کے معاملات میں، تھوڑے کاروبار میں، تھوڑا حفاظت آپ ہم کوشش کر لیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم سے ہو نہیں سکتا، اللہ کو یہی کوشش چاہیے۔ اگر اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ سے یہ کہیں گے نا ہم تو اللہ ہم چل پڑے تھے، اللہ کے فضل سے اللہ اس کو ہمیں تھام لیں گے، یہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ تو ابرار کون ہے؟ نیک بندوں کی دنیا، سبحان اللہ۔ مگر نیک لوگ کون ہیں یہ میں بھی بتاتا چلوں کہ حج اور عمرہ ہر وقت تسبیح پڑھنا ابرار کے رجسٹر میں کون داخل ہیں؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی تفسیر بیان ہے، اس کے ابرار کون ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں تنہائی کی نیکی کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ تنہائی میں گھر میں چھپ کے گھر کا کونا پکڑ لو، کچھ پکڑ کے کچھ ایسی اللہ سے عبادت کرو، اور سب سے بڑی عبادت ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے رو، اللہ سے کرواؤ۔ آپ کو یہ ہمیں کیوں یقین نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ ہونا ہے یا کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے بغیر ہونا نہیں ہے۔ اللہ کا آپ وسیلہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے میں سفید بالوں کا داڑھی کا وسیلہ دیتا ہوں اللہ سے یا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 2000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، اللہ پاک کو وہ بھی وسیلہ دیتا ہوں میں، ہے نا۔ آپ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، اللہ سے رونا ہے، اللہ سے کروانا ہے۔ تو اگر ہماری خلوت تنہائی کی نیکی ہوگی نا وہ کمال تک پہنچا دے گی، اور تنہائی کا گناہ زوال تک پہنچا دیتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ جتنے کام کیے، جتنے نیک کام کیا، اب وہ تنہائی کے جو گناہ ہیں یہ سمجھتے نہیں لوگ، خالی یہ گناہ تھوڑا کسی کو آپ نے ڈانٹ دیا کر دیا، آپ کا ایٹیٹیوڈ یار وہ امان بھائی وہ آج پڑھنا ہے میرے نبی آپ نے پڑھا تھا ایک دفعہ، اب ہاں پڑھا تھا، پھر کب پڑھا تھا؟ اچھا کوئی اور ایسا پڑھ لیجئے، مطلب یہ ربیع الاول کا مہینہ آ ہے آگے پورا، جن میں نعت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سلسلہ ہو نا، وہ اس کو پڑھ لیجئے، نکال لیجئے جب تک آپ، ٹھیک ہے۔ تو تنہائی کا گناہ زوال تک پہنچا دیتا ہے، بدنام کر دیتا ہے، لوگوں میں آج نہیں تو کل آ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت والا اس کے ساتھ فرماتے تھے تم چھپاؤ اللہ چھپائیں گے، تم گناہ کو چھپاؤ، اس کے بعد اللہ اس کو چھپا دیتے ہیں، اللہ اس کو عام کر دیتے ہیں، عزت زیرو ہو جاتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ کون تھے؟ یہ تابعین تھے، 120 صحابہ کی زیارت کی تھی انہوں نے، اور ان کو جو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی اہلیہ کام کرتی تھی۔ خواجہ حسن رحمۃ اللہ 120 صحابہ رضی اللہ زیارت کرنے والے تابعی ہیں، اتنے بڑے تابعی ہیں کہ ان کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوکرانی تھی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں حضرت ام سلمہ کی نوکرانی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا امیر المومنین اس بچے کی سنت تحقیق ادا کر دیجئے، یعنی کچھ چبا کر اس کے منہ میں ڈال دیجئے، یہ سنت ہے بزرگوں کا، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ اب انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان الابرار وہ ہوتا ہے آپ فرض اور سنت واجب ادا کر لیں، ذکر فکر آپ کا کم ہو جائے کہ آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کم کیا یا زیادہ کیا اللہ کے گھر میں۔ اس کے باوجود ابرار وہ ہوتے ہیں، ان کی تفسیر کرتے ہیں کہ ابرار وہ ہوتے ہیں جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، انسان کو نہیں دیتے، جانوروں کو نہیں دیتے، چونٹیوں کو بھی نہیں دیتے، وہ ابرار ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم کتنے نفلی عبادت کرتے ہو، نفلی ذکر کرتے ہو، اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو ہرٹ کیا، ہرٹ کرنے کے تو 100 طریقے ہوتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو ہرٹ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں ہے، کہاں ہو گئے ہرٹ کرنا۔ تو اگر کوشش یہ کر لیں کہ ہمارے گناہ جو دیکھیے یہ بلب جل رہا ہے نا، 2 تار ہیں نا، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے، ایک کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اب 2 تار ملیں گے۔ ہم اگر کوشش کریں گے کہ ذکر اور فکر بھی کریں، پھر اس کو بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے محنت کر دیں گے، یہ 2 تار بنائیں گے تو فراست آ جائے گی، روشنی آ جائے گی۔ جب روشنی آ جائے گی اندھیرا ختم ہو جائے گا، اندھیرا روشنی ساتھ نہیں رہ سکتا، روشنی کی وجہ سے انسان منزلیں طے کر لیتا ہے، صرف یہاں کی منزل طے نہیں کرے گا، آخرت کی منزل بھی طے کر لے گا۔ دوستو جو اللہ کا مخلص ہے، اللہ کی مخلوق کا مخلص ہے، جو اللہ کا مخلص ہے اور اللہ کی مخلوق کا مخلص ہے، وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔
کتنی آسان بات ہے، کوشش کر لے سمجھ میں آ جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات. دوستو جو اللہ کا مخلص ہے اور اللہ کی مخلوق کا مخلص ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلانا آدمی سے محبت کرتا ہوں اور اس کی اولاد کو ستاتا ہے یا اس کی اولاد کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو بتائیے باپ اس کو دوست بنائے گا؟ بنائے گا نہیں. جو شخص ربا کی عبادت میں رات دن مشغول رہے مگر رب العالمین کی مخلوق کو ستائے، پریشان کرے، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے کو ولی بنائے گا؟ اس لیے دوستو جتنا اخلاص اللہ کے ساتھ ہے اتنا ہی اخلاص مخلوق کے ساتھ بھی رہو. ہر کافر کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ اس کو بھی ایمان دے دے، اس کو بھی کافر کو ایمان دے دے. آپ کا بندہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے، درد دل سے میں کہتا ہوں ابرار بندے کون ہیں؟ اس لیے ان الابرار لفی ایک بندے جنت میں جائیں گے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ میں بخاری کے اندر نقل فرماتے ہیں، آج جو چونٹیوں کو اور جانوروں کو کسی کو تکلیف نہ دے، ہرٹ نہ کرے. ہم نے ہرٹ ایسے کرنا ہے تو ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ کو کسی نے ڈھا دیا. آج کو جس کو دیکھو بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، ذرا سی بات کے اوپر لڑ رہا ہے، ان کی آہ سے ڈریے. یہ بیوی اللہ کی بندیاں بھی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی ہے. اے ایمان والو تم ان بیویوں کو خالی بیویوں مت سمجھو، یہ میری بندیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اگر کسی کی بیٹی کو کوئی ستا رہا ہے تو آپ بتائیے اس بیٹی کا باپ اس کو دوست بنائے گا؟ تو اگر ہم اپنی بیویوں کو ستائیں گے تو بیوی کا ابا تو غمگین ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوگا، یہ میری بندی کو ستا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اور رلایا اور آہ لی، میں نے ان کو دیکھا کہ کبھی کسی پہ فالج گر گیا یا کینسر ہو گیا. آنکھوں سے دیکھا وہ حال بتا رہا ہوں. تنہائی میں آپ سے ملیں گے تو اس واقعات کا میں آپ کو بتا دوں گا. پھر حضرت والا نے اس کے بعد حضرت مظہر جانے جہاں کا واقعہ سنایا. حضرت مظہر جہاں جانے جہاں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کے 15 سال فرماتے کہ حضرت شاہ مظہر جانے جہاں رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک تھے کہ ان کو چھوٹی سی بھی کوئی ٹیڑھی چیز ہو جاتی تھی تو ان کے سر میں درد ہوتا تھا. یہ 19-20 چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اتنے لاٹ تھے. بہت ہوتے نا، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بڑا اپڈیٹ، ہر چیز چاہیے، صاف صفائی چاہیے، ستھرائی چاہیے، اب ہر چیز اوپر طریقے سے رکھی ہوئی ہونی چاہیے. ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بعد میں شادی ہوئی، ذرا لیٹ شادی ہوئی. جب شادی ہو گئی تو وہاں دہلی کے اندر، دہلی کے تھے نا، دہلی کے اندر بچی سے شادی ہوئی. لیکن اس بچی سے شادی ہوئی جو زبان کی بدتمیز قسم کی عورت تھی، بدتمیز قسم کی عورت تھی. جب بدتمیز جو ان کے پاس لوگ کہتے تھے کہ تم حضرت آپ نے ان کے ساتھ گھر نبھایا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں فارغ نہیں کر دیتے؟ وہ روز اس کا کام ایسا ہی ہے کہ بولنا، ڈانٹنا، کرنا، بانٹنا. اور مرید آتے تو مریدوں کو بھی وہ ایسی تیسی کر دیتی تھی. تو حضرت نے مولانا مظہر جانے نے فرمایا کہ اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو یہ کہیں اور شادی کر لے گی. جب جو تکلیف دے اس کو بھی تکلیف دے گی تو مجھے ہی تکلیف دے دینا، میں برداشت کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مظہر جانے جا کو کتنا بڑا مقام دیا کہ انتقال سے 3 دن پہلے انہوں نے لکھ دیا تھا. لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، دراصل مظہر اپنے گھر گیا. لوگ 3 دن پہلے انتقال سے پہلے لکھ دیا تھا. اللہ نے وہ مقام دیا تھا. اگر بیوی ہمارے حضرت والے کے پاس ایک شخص آیا بولے مجھے بیویاں میری گالیاں بھی دیتی ہے، تو انہوں نے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ سامنے سے گلاب جامن لے کر آؤ. تو میں ان کو گلاب جامن پیٹی دے دی ایک چھوٹی سی. مطلب میں اپنی بیوی کا کر رہا ہوں، مجھے گلاب جامن دے رہے، تو میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ جب وہ گالیاں دینے لگے تو ایک گلاب جامن ان کے منہ میں ڈال دو تاکہ میٹھی میٹھی گالیاں نکلے. تو وہ کوشش کرنی ہے کہ گھر چھوڑ کر آئیے، حالات ہیں، سب کچھ ہے، تو انسان اپنے بیہیویئر سے، تعلق سے تو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے بندوں کے لیے غیب سے انتظام کرتے ہیں. حضرت مظہر جانے والے نے کے لیے غیب سے انتظام ہوا. حسن اس کے بعد حضرت والا یہ شعر ہمیں تقریباً ہر مجلس سے پڑھتے تھے. سنیے والا شعر، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حسن کا
انتظام ہوتا ہے. یہ عشق وشق محبت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ سب چکر بازی والی بات ہے. یہ تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد پھر کمپرومائز کر کے ہی چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عشق کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جس کو وہ چاہتے ہیں وہی اللہ کا ولی بنتا ہے. ایک بہت بڑی ولی کا شعر ہے, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, ہاتھ ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں. اے دوستو سن لو, جس کے دن اچھے ہوتے ہیں, جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے, تو اسے اپنا بنانے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں. راستہ جس کی چاہت ہوتی ہے, جس کی طلب ہوتی ہے, جو اللہ سے طلب کرتا ہے, کسی کو اللہ محروم نہیں رکھتا, کسی کو محروم رکھتا. پھر حضرت والا ایک شعر پڑھتے تھے, نہ میں دیوانہ ہوں ازگر, نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب گریبانی. اسی طرح حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کا ہے. شاہ ابو خرقانی رحمۃ اللہ, ان کی ایک مرتبہ, یہ بھی بہت بڑے ہمارے بزرگوں کے اندر بہت اوپر کی لیول کے بزرگ گزرے ہیں. یہ ان کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ یہ محمود غزنوی کے زمانے میں تھے, اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو یورپ والوں نے اس کو بہت بری الفاظ سے کہتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ یہ برے الفاظ سے کہنے والی ان کی بات صحیح ہے, یا محمود غزنوی 1000 سال کے بعد, ان کی 1000 سے زیادہ سال کے بعد ان کی قبر کو زلزلہ آیا افغانستان میں, تو قبر کھل گئی, تو ان کی قبر انٹیکٹ تھی, ان کا کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا محمود غزنوی کا. یہ اسی زمانے میں ابو الحسن خرقانی تھے. تو ان کی بھی بیوی جو تھی نا, وہ بڑی تیز تھی زبان کی. تو افغانستان سے اور وہاں سے خرقان سے, وہاں سے لوگ آتے تھے, بیعت ہوتے تھے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں تھانہ بھون تھا نا, حکیم الاشرف تھانوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہاں کے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. وہاں کے حجام تھے, یہ تھے, گاڑی والے تھے, سب تھے. وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ بابا آتے ہیں بیٹھے ہوتے, اور دور دور سے یو پی سے, کلکتہ سے, بنگلہ دیش سے, کہاں لوگ آتے ہیں اور فیض ہو کے چلے جاتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا, کیونکہ وہ طلب نہیں تھی ان کی, ان کو اس کی قدر نہیں تھی. اسی طرح یہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تھے, ان کی اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو نعمت دی ہوئی تھی. تو ایک افغانی آیا وہاں سے, یا ایران سے آیا, 2 جگہ الگ الگ ہے بیعت ہونے کے لیے. تو گھر آیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھا کہ یہ حضرت کا مکان کون سا ہے؟ بولے یہ والا مکان ہے. گھر پہ جا کر کھٹکھٹایا. بولا کہاں, کیوں آئے ہو بھائی, کیوں کھٹکھٹا رہے ہو؟ بولا میں حضرت سے ملنے آیا ہوں, بیعت ہونے آیا ہوں, میں 1000 مائل دور سے آیا ہوں. تو وہ تو ایسی برس پڑی کہ تم کو کیا پتا, میرے ساتھ رہتا ہے, رات دن رہتا ہے, شیک کرتے ہو, شیک کیا ہوتا ہے, بہت ایک دم شروع ہو گئی. شیک میں کچھ بھی نہیں ہے, حالات مجھے گھر کے معلوم ہوتے ہیں, بیوی سے پوچھنا چاہیے. بہرحال وہ تو رونے لگے کہ 1000 مائل سے میں آیا ہوں شیخ سے بیعت ہونے کے لیے, اور اس کی اہلیہ ایسی باتیں کر رہی ہے. بہرحال ویلکم, آئیے علی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جب وہ روتے ہوئے باہر آئے نا, بازار میں آ گئے. بازار میں جب آئے تو لوگ سمجھ گئے کہ گھر سے آئے ہیں, اداس ہیں اس کے اندر. اسی کے درمیان میں حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ابو الحسن خرقانی, جنگل سے آ رہے تھے اور شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا نا وہ سانپ کا تھا, اور پیچھے لکڑیاں لگی ہوئی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ تم اس کی باتیں نہ سنو, دیکھیے وہ شیخ آ رہے ہیں وہ سامنے سے. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہمارا شیخ سے کہا کہ ہمارا دل چاہ کہ ایک چھرا نکالے, اس کو جا کے مار دے. بولا دیکھو اس کا میں برداشت کرتا ہوں نا, اس بیوی کو, اور اس کی خدمت کرتا ہوں, تو اللہ نے مجھے نعمت یہ دی کہ شیر ہے اور میں سانپ کا میں نے کوڑا بنایا ہوا ہے, میں اس کو چلاتا ہوں. ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں نا, بعد میں ایک وقت آتا ہے بیویوں کو, بچوں کو, گھر کو, کام کو. ہاں دنیا کی ضرورت ہے, دنیا میں ہم لگتے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹربنس تو ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتی ہے, تھوڑا سا آگے پیچھے معاملات ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہمیں ایج یہ رکھنا چاہیے کہ 51% کیا ہو, ہماری دین ہو, 49% دنیا ہو. جب 51% ہوگا غالب, اس کے اوپر یہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ذکر کی 2 قسمیں ہیں. چلے اس کو آپ شروع کر دیں بیٹا. ہاں ابن حجر, ہاں آپ پڑھ لیجیے بیٹا. یہ اشعار بہت سارے ساتھی نہیں تھے تو جی بدھ کے دن آپ نے پڑھا تھا نا. جی 3 شعر قاری انیس الہ آبادی صاحب کے, پھر اس کے بعد دوبارہ اشعار. جی ضرور. ساری دنیا تڑپتی تھی, بے چین تھی,
ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی۔ ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی۔ آپ تشریف لائے تو ایسا لگا، آپ تشریف لائے تو ایسا لگا، جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ جس طرف دیکھتے تھے ظلم ہی ظلم تھا، جس طرف دیکھتے تھے ظلم ہی ظلم تھا، رحم کی بھیک مانگے سے ملتی نہ تھی۔ آپ رحمت بنا کر جو بھیجے گئے، تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی۔ آپ رحمت بنا کر جو بھیجے گئے، آپ رحمت بنا کر جو بھیجے گئے، تب سے رحم و کرم کی گھٹا چھا گئی۔ ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی۔ یہ اشعار قاری احسان محسن صاحب کے ہیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے۔ مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے۔
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفعت شب معراج بنا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفعت شب معراج بنا ہے، اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ، ذکر کر لیں تھوڑا سا، لا الہ الا اللہ پہلے پڑھیں گے، پھر اللہ اللہ، ہاں الا اللہ، پھر اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار داما و سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادب آخر ورد زبان، اے میرے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جہاں میں محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ، 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 نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجہ ایک غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، 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 اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ، 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ، کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، 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 اللہ جل جلالہ۔ سر کو جھکا لیجئے، قلب کی طرف دھیان بنائیے۔ بڑی صندوق میں سے چھوٹا صندوق، چھوٹے صندوق میں سے اور چھوٹی روح ہے، وہ اللہ 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 کا ذکر کر رہی ہے۔ دنیا مافیا سے کٹ کے ہارٹ کی بیٹنگ کے سنیے، اللہ اللہ کا یہ ذکر کر رہی ہے۔
جزاک اللہ. اگلی اتوار کو انشاءاللہ تھانوی صاحب بھی ہوں گے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہے اور انشاءاللہ ان کا آج بھی میسیج آیا ہے. اور انشاءاللہ اگلی اتوار کو ربیع الاول میرا خیال ہے ہوگا نا, 2 ربیع الاول انشاءاللہ. بیعت بھی لوگ مستقل پوچھتے رہے تو تھانی صاحب بھی ہوں گے. دوبارہ تجدید بیعت بھی انشاءاللہ ربیع الاول ہوگا, اگلی اتوار کو انشاءاللہ کر لیں گے. اور تھانوی صاحب بھی ہوں گے. دعاؤں کے لیے انہوں نے بہت کہا ہے, سلام سب کو کہا ہے. ماشاءاللہ بڑا کام انہوں نے جگہ جگہوں پہ بہت بیان ہوئے ان کے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اور ہم سب کو, ہماری آل اولاد کو, ہماری نسلوں کو فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے اور قبولیت فرمائے. اور دنیا آخرت ہمیں دونوں چاہیے, دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے. بھرپور دنیا چاہیے اور بھرپور آخرت چاہیے. اس کے بغیر ہم بہت کمزور ہیں, ہماری بس کی بات نہیں. مفتی صاحب تھوڑی سی بات ضرور کریں گے اور پھر دعا کروا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, زندگی گزارنے کے 2 انداز ہیں. ایک تفویضی انداز ہے, ایک تجویزی انداز ہے. تفویضی انداز کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے کہ جیسے رب مجھے چاہے میرے بارے میں فیصلے کر رہا ہے, میں اسی پر راضی ہوں. سبحان اللہ. اور تجویزی انداز کیا ہے کہ ہم اللہ کو مشورے دیں, اللہ ایسا مکان چاہیے, ایسی بیوی چاہیے, ایسا بزنس چاہیے, ایسی سواری چاہیے, ایسی اولاد چاہیے, ایسی زندگی کا اسٹیٹس, ایسا معیار چاہیے. اور وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو تجویزی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تو پابند نہیں ہے کہ وہ جس طرح انسان کہے اللہ اس انداز کی اس کی زندگی بنائے. ہاں اللہ یہ چاہتا ضرور ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, پر فیصلے نہ ٹھوپا کرے. اللہ نے کر دیا الحمدللہ, نہیں کیا تو بھی میرے لیے بہتری اسی میں. کسی نے پوچھا نا بہلول سے, بہلول زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہ اس سے کیا پوچھتے ہو جس کی چاہت اور منشا کے مطابق ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. گرمی ہے تو مجھے گرمی پسند ہے, سردی ہے تو مجھے سردی پسند ہے, بارش ہے تو مجھے وہ پسند ہے, میرے رب نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو پریشانیاں لگی ہوئی ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے. تفویضی زندگی گزارنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں. دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی, ایک صبح سے لے کر رات تک دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں. مکان بن گیا بھائی, اب تو خوش ہو جاؤ, اب تو سکون میں آ جاؤ. گاڑی مل گئی, اب تو سکون میں آ جاؤ. کاروبار مل گیا, اب تو سکون میں آ جاؤ. من پسند رشتہ ہو گیا, اب تو سکون میں آ جاؤ. اولاد ہو گئی, اب بھی سکون نہیں مل رہا. پھر کہتے ہیں چلو سکون شاید مری میں ہو. مری گئے, کاغان گئے, ناران گئے, وہاں جا کے دیکھا تو پتہ چلا وہاں کے لوگ ہم سے بھی پریشان ہیں. پھر ذہن میں کسی نے کہا کہ چلو یہاں سے دبئی چلے جاؤ. دبئی گئے تو دیکھا تو وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں. کسی نے کہا آپ یورپ چلے جاؤ, وہاں بڑی آزادی ہے. وہاں جا کر دیکھا تو ہم سے زیادہ لوگ نفسیاتی وہاں پر موجود ہیں. کرے تو کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کا سکون وہ میرے پاس ہے. دنیا بھر میں جہاں دوڑ لگا کر چھان مار لو گے تمہیں کہیں نہیں ملے گا, کہیں ملنے والی چیز ہی نہیں ہے. آج ہمارا مسئلہ ہے نا میرے عزیزو, ہمیں درد ہو رہا ہے الٹے والے گھٹنے میں اور ہم دوائی سیدھے گھٹنے میں لگا رہے ہیں. سیدھے والے گھٹنے میں درد نہیں ہے اور دوائی لگا رہے ہیں سیدھے والے گھٹنے میں, اور یہ گمان کیا ہوا ہے کہ میرا الٹا والا گھٹنا وہ صحیح ہو جائے گا. تو جسم کو ہر طرح کی راحت پہنچا رہے ہیں اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ سکون زندگی کا مل جائے گا, جبکہ سکون زندگی کا روح کو خوش کرنے سے ملے گا. اور روح کو جو سکون ملے گا, وہ روح کی جو غذا ملے گی وہ اللہ والوں کی مجلس میں آ کر ملے گی, وہ اللہ والوں کی محفل میں آ کر ملے گی. کتنے لوگ ہیں میرے عزیزو رات کو کتنی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. جاؤ کسی مسجد کے اندر جا کے دیکھو اس کے خادم کو کوئی پتہ نہیں ہے تکیہ کدھر پڑا ہوا ہے, خود کدھر پڑا ہوا ہے, کتنے مزے کی نیند سو رہا ہے. ادھر اندھیرا ہوتا ہے اس کی آنکھ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کی ڈکشنری میں ٹینشن ڈپریشن کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا. اور آج میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ماحول کے اس کے اندر مبتلا ہو چکے. وجہ کیا ہے؟ اللہ والوں سے دور ہوئے. کسی اللہ والے کے قریب آ کے تو دیکھیں نا میرے عزیزو, کسی اللہ والے کے پاس جا کے تو دیکھیں. یہ بدھ کی مجلس میں آتے ہیں, اتوار کی مجلس میں آتے ہیں, کتنا سکون ملتا ہے حضرت کی برکت سے, کتنا. اب یہ سوچے میرے عزیزو, جس اللہ والے کے پاس آنے سے
اللہ اتنا سکون دیتا ہے تو اس اللہ والے کے اپنے اندر کتنا سکون ہوگا. جس کا اثر باہر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کے اپنے اندر کتنا سکون ہوگا, اپنے اندر کتنی ٹھنڈک ہوگی. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, ہم یہاں جو آتے ہیں اللہ والا بننے کے لیے آتے ہیں, اور اللہ والا انسان بنتا ہے تفویضی زندگی گزارنے سے, تجویزی زندگی گزارنے سے نہیں بنا کرتا. اللہ والا انسان بنتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, اللہ کا نام لینے سے. یہ کچھ اعمال ہیں جن کا اہتمام زندگی کے اندر کریں گے, اللہ زندگی کے سکون سے ہمیں مالا مال کر دیں گے. ان میں بنیادی چیز میرے عزیزو وہ یہ ہے, ہم اہتمام کے ساتھ خود بھی گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں آنے کی کوشش کریں. کتنے ہمارے دوست ہیں, کتنے ہمارے ارد گرد کے اندر نوجوان ساتھی ہیں, ہماری فیملی کے لوگ ہیں. اگلی اتوار کو تو میرے عزیزو ہم نیت کریں, یہ چھوٹی چھوٹی ڈائریاں یہاں پر پڑی ہیں, ہم میں سے ہر ساتھی یہ ڈائری لے جائے اور اس میں لکھے پورا ہفتہ کہ میں کس کس کو دعوت دے سکتا ہوں. ایک جیب میں پین رکھے, اس میں نام لکھے ان کا, اور پھر ہفتے والے دن سب کو یاد دہانی کرائے, یار کل چلنا ہے میرے شیخ کی مجلس میں, کل چلنا ہے میرے شیخ کے پاس, اور اپنی فیملی کے افراد کے ساتھ یہاں پر آئے. یاد رکھیے میرے عزیزو, ایک مرد کا دین پر لگنا دین دروازے تک پہنچے گا, عورت کا دین میں لگنا پورے گھر کے ماحول میں دین آئے گا. مرد دین پہ لگا, دین دروازے تک, گھر کے دروازے تک آئے. عورت دین پہ لگ گئی تو گھر کے اندر دین آئے گا. جب گھر کے اندر دین آئے گا, اولادوں کی زندگی میں, اولادوں کے اندر, گھر کے ماحول کے اندر ایک دین کی فضا بنے گی اور دینی ماحول بنے گا. پھر ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسانی نہیں ہوگا, بلکہ ہماری مجبوری بن جائے گی دین پر عمل کرنا. انسان کہے گا میں کیسے نماز میں سستی کروں, بچوں کو تو بولتا ہوں نماز پڑھ, گھر میں ماحول بناؤ. ہم سوچیں گے میں کیسے موبائل فون کا استعمال کروں, بچوں کو تو منع کرتا ہوں موبائل فون استعمال نہیں کرنا. ہم سوچیں گے میں یہ کام کیسے کروں, بچوں کو تو میں اس کا پابند کرتا ہوں. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, خود اپنے اندر زندگی پیدا, اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی پڑے گی. اور اللہ نے عورتوں کے اندر ایک صفت رکھی ہے, وہ کیا ہے؟ عورتوں کے اندر اہتمام ہوتا ہے. بہت کسی چیز کا ذہن میں آ جانا, وہ پھر اہتمام اس کا بڑا. آپ دیکھیے نا, آپ رزلٹ اٹھا لیجئے, چاہے مدارس دینیہ کا رزلٹ ہو, چاہے آپ کے اسکول کالج یونیورسٹیوں کا رزلٹ ہو, آپ دیکھ لیجئے بچیوں کے نمبر سب سے زیادہ ہیں. دینی مدارس کے اندر بھی بچیوں کے نمبر سب سے زیادہ ہے. یہ جو بچیاں جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں, مدارس سے پڑھنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, ان کا وقت مقرر جو ان کو پتہ ہے یہ اس ٹائم پہ نکلیں گی. مرد ہے سستی کر لیتے. ایک دفعہ اپنی خواتین کی عادت بنانے کی دیر ہے, پھر انشاءاللہ آپ کے لیے خود بھی یہاں آنا اللہ آسان کر دے گا. آپ کے لیے خود اللہ سہولت والا راستہ نکال لے گا. اب ہماری نیت ہی نہیں ہوتی, ہماری اپنی نیت نہیں ہوتی, تو ہم کیا محنت کریں؟ اب مجھے بتائیے کہ کون کون نیت کرتا ہے آئندہ انشاءاللہ اپنے ساتھ دوستوں کو اور اپنے ساتھ اپنی مستورات کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنا. بدھ والے دن انشاءاللہ ہمارا صرف مغرب سے عشاء مردوں کا ہوتا ہے, مستورات کا نہیں ہوتا. اور اتوار والے دن 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک مستورات کا ہوتا ہے. اس میں آنے کا اہتمام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اپنی ذات کا قرب نصیب فرما دیجئے, اپنی ذات کی محبت نصیب فرما دیجئے. تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو, سب کی قربانیوں کو قبول فرما دیجئے. سب مردوں اور عورتوں کی تمام کی سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجئے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمارے حضرت کے شیخ کے فیض سے بھرپور فیضیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے. ہمارے شیخ کی عمر میں, زندگی میں, نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے. شیخ کے فیض کو عام فرما دیجئے. ہم سب کو شیخ کے فیض کی محرومی کے ہر سبب سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ کے سسر صاحب کا جو انتقال ہوا, ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دیجئے. انہوں نے جو زندگی کے اندر نیک اعمال کیے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اپنی شایان شان اس کا بدلہ اور اجر عظیم نصیب فرما دیجئے. جو بشری تقاضے کے مطابق لذیذیں ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. کروٹ راحت اطمینان اور یا اللہ خوشیاں نصیب فرما دیجئے. جمیع پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو اللہ اہتمام کے ساتھ ان کے لیے سارے ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اپنی موت کے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے.
ہر دنیا آخرت کے خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ اور ہمارے شیخ کے تمام گھر والوں کی جتنی نیکی کی اور دینی خدمات ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجئے. ان خدمات کو اللہ ان کے لیے اور ان کی جو آبا و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجئے اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے اللہ رحمتوں کا برکتوں کا سامان ذریعہ اور سبب خوشیوں کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے. ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما دیجئے. ہماری اس خانقاہ کو قبول فرما دیجئے. اس کے فیض کو عام فرما دیجئے. امت کو ہدایت پہ آنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیجئے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.